السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، نفلی صدقے کے احکام و مسائل کا آغاز الحمدللہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، اور صدقہ دینا، نفلی صدقہ، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو کافی ہے، صدقہ دینے کی مزید کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ دیتے بھی نہیں ہیں کہ یا زکوٰۃ بھی دے دی ہے تو اب نفلی صدقے بھی دیے جائیں، تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید ہماری رقم، ہمارا مال ختم نہ ہو جائے۔ جس شخص کو یہ علم ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، تو پھر وہ انسان جتنی اس کی کوشش ہو وہ صدقہ خیرات لازمی کرتا رہتا ہے۔ اور جس کا یہ ایمان ہو کہ مجھے دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی زندگی میں چاہیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو ہم دنیا کی زندگی میں کر رہے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی زندگی میں دینا ہے۔ اور وہ اجر و ثواب کیا ہے، اس میں سے کچھ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے، اور کچھ مخفی رکھا کہ جب میرے بندے میرے پاس آئیں گے میں تب ان کو اجر و ثواب سے نوازوں گا۔ اور کچھ کا اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی اجر دے دیا، اور کچھ کا آخرت میں حساب کتاب کے وقت، اور کچھ کا جنت میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دور جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا۔ دنیا میں کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ بڑھ جاتا ہے اور سود کم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہے۔ اب آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہترین نعمتیں نوازیں گے۔ اب اس کے درمیان قیامت والے دن، وہ میں آج کے جو سبق میں بتانے لگا ہوں کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ان کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں لے کر آئیں گے، جس میں سے ایک وہ ہے جو آج ہمارے موضوع کے مطابق ہے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، باقی میں بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 عادل حاکم، وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ نمبر 2 ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی، اپنی جوانی جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہو۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر سے، مسجد سے معلق ہو، جڑا ہوا ہو، اس کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر رہتی ہو، اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں نے نماز دوسری پڑھنی ہے، کب اذان ہوگی، کب اذان ہوگی۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کو کوئی عورت، حسین و جمیل عورت اپنی طرف بلاتی ہے کسی غلط کام کے لیے، لیکن وہ اس لیے اس سے بچتا ہے، اس کو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ والے کام میں نہیں آؤں۔ نمبر 5 وہ 2 آدمی جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس نیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، من احب للہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں تو دین کی باتیں کرتے ہیں، آپس میں جب بچھڑتے ہیں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو دعائیں دے کے بچھڑتے ہیں۔ نمبر 6 وہ شخص
جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور نمبر 7واں یہ ہے کہ وہ شخص جو صدقہ خیرات کرتا ہے اتنی پوشیدہ طریقے سے کہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں لے کر آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 817 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ دینے والا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا تب تک، یا ایک حدیث میں ہے کہ اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا تب تک جب تک لوگوں کا حساب نہیں ہو جاتا، تب تک وہ اس کے سائے میں رہے گا۔ اور اس وقت کا دن آپ نے قرآن مجید میں کئی آیات پڑھی ہیں، سورۃ عبس میں اور مختلف آیات میں، قرآن مجید کی کئی صورتوں میں قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو لیکن یہ شخص اطمینان سے بیٹھا ہوگا اپنے صدقے کے سائے میں۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ صدقے کے سائے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس نے صدقے دیے ہوں گے دنیا میں، اس صدقے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا سایہ بنا دیں گے۔ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، ڈر خوف اتنا ہوگا کہ بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے، بچے بزرگ ہو جائیں گے، اتنے خوف ہوگا۔ اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اپنے گناہوں کے پسینے میں ہر کوئی ڈوبا ہوگا، خوف طاری ہوگا۔ لیکن یہ شخص جو ہے جو صدقہ دینے والا ہے یہ اپنے صدقے کا سائے میں ہوگا۔ اور ایک محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اس شخص کو معاف کر دیں، یہ دنیا میں آپ کی رضا کے لیے مجھے خرچ کرتا رہا۔ تو محدثین نے اس حدیث کے متعلق جو ہے یہ 2 جو اپنی رائے بیان کی ہے، جس میں سے پہلے والی جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو اس شخص کا سایہ بنا دیں گے۔ تو یہ صدقہ دینا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کوئی کسی کو 10-20 روپے بھی دے دیے وہ ضرورت مند ہے، تو یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کسی وقت آپ کو موقع ملتا ہے تو لازمی جو ہے یہ عمل کریں، اس عمل کو بالکل بھی ضائع نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو زیادہ کریں، اگر مزید توفیق دی ہے تو اس سے زیادہ کریں۔ ایک زکوٰۃ ایک آپ کا اپنا عمل ہے جو فرض ہے، نفلی صدقہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وعدے کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدے کے مطابق ہمارے مال و جان میں برکت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔